السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ودود صلی اللہ محمد علیہ وصحابہ انک رحیم ودود۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے رب کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، اور ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانیاں سب کی زندگی سے بالکل دور رکھے۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ ایک جوتے کا تسمہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، کسی بندے سے کوئی امید نہ لگاؤ۔ بندہ خود محتاج ہے، کسی کو کیا کچھ دے گا، اور اگر وعدہ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، ضرورت پڑے گی چھپ جائے گا، کبھی کام نہیں آئے گا۔ بس کسی سے کوئی امید نہ لگائے، سب کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، کیونکہ اکیلا تو کوئی درخت بھی نہیں رہ سکتا۔ مل جل کے رہیں، لیکن امیدیں اللہ سے باندھیں۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ اور اپنے ملک کے لیے بہت دعا گو رہیں۔ آپ دیکھیں کہ چائنیز آئے ہیں تو ان کے اوپر حملہ ہو گیا، چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سفر نہ کریں۔ اب کچھ کہتے ہیں، کچھ آج میں نے دیکھا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے، بزی تھی، کہ آج پھر کوئی حملہ ہوا ہے۔ پتہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، کوئی ادھر کو ہو رہا ہے، کوئی ادھر۔ یہ جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کو کیوں شرم نہیں آ رہی کہ ہم اپنے ملک پر رحم کریں؟ سارے بزنس ٹھپ ہیں، سب جابز ٹھپ ہیں، مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہے، اور ان کے پیٹ کھا کھا کے بھر نہیں رہے۔ اللہ کرے ان کے پیٹ پھٹ جائیں، کیڑے پڑ جائیں ان کے پیٹوں میں، حرام کھانے والوں کے۔ اللہ رب العزت دے، حلال دے، اور اللہ رب العزت اس میں برکت دے، اور جب برکت ہوگی تو انشاءاللہ وہ اچھے ہی کاموں پہ لگے گا، اور وہ اچھا ہی ہوگا، اور اس میں سے بہتریاں نکلیں گی۔ اللہ اولاد کو نیک کرے، اولاد کی اولاد کو نیک کرے۔ یہی آپ کا فیوچر ہے، اور یہی اصل آپ کا بینک بیلنس ہے کہ آپ پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کر جائیں، تاکہ اللہ رسول کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسان کی پریشانی کی کون سی دو وجوہات ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو خود ہی ہر چیز کے ہوتے ہوئے پریشان رکھتا ہے، اور دوسرا اللہ کے ایسے دو نام جن کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ برکت، رحمت مل سکتی ہے، اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ابھی غور کیا؟ صرف ہم ایک مطلب کا نام لے کے اڑ جاتے ہیں، جیسے چڑیا چونچ میں کوئی چیز نظر آ جائے تو لے کے اڑ جاتی ہے بس، اور ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یار ہم میں اور چڑیا میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اس بیچاری نے تو اپنا گھونسلہ بنانا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتی، نیا بنانے لگ جاتے ہیں، بچے اڑ جاتے ہیں، روتی نہیں ہیں، نئے انڈے بچے ہو جاتے ہیں۔ اس کا تو صبر ہم سے بہت اچھا ہے، لیکن باقی اللہ نے اس کی ڈیوٹی اتنی لگائی ہے، اس کے پاس اور سوچنے کا، کرنے کا کام نہیں ہے۔ لیکن انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کے پاس تو بہت سارے کام ہیں، اس کو تو سوچنا چاہیے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر۔ انسان کی پریشانی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ مقدر سے زیادہ چاہتا ہے،
جو اللہ نے اس کے لیے یہاں لکھ دیا اس سے زیادہ چاہتا ہے. اور یعنی اللہ کے حکم سے کام نے جب ہونا ہے، جب بہتر ہے تب ہونا ہے، مگر بندہ چاہتا ہے جھٹ ہو جائے اور اس کی ہتھیلی کے اوپر سرسوں جم جائے اور رک جائے. مگر اللہ ضرور دیتا ہے جب انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، کبھی جلدی اور کبھی بدیر. اور دوسرا، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مقدر سے زیادہ اس کو ملے، تو یہ اس کو مل نہیں سکتا. جو اس کے لیے لکھا گیا ہے وہی اس کو ملنا ہے. ادھر لکھوا کے ہم آئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں انسان کی لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی. یہ اپنے والدین کے لیے شقی ہوگا یا سعید، خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت، ان کی جان کا روگ بن جائے گا. اور اس کا مقدر زندگی کتنی ہوگی، اس کے مقدر میں اس کو کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، لکھ دیا جاتا ہے اور صفحے خشک کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا بہت دعا سے چینج ہوتا ہے، لیکن یہ جو لکھ دیا جاتا ہے یہ بھی دعا کرنے سے، محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے ملنا ہے. درختوں کے ساتھ نہیں لٹکانا اللہ نے. یہ نہ سمجھیں یہ لکھ دیا اڑ کے آ جائے گا، نہیں، اس کے لیے کوشش کریں گے تو ملے گا، نہیں تو آپ کی میری سب کی چھٹی. اور جب آپ صبح سو کر اٹھے تو کائنڈلی یہ دعا پڑھ لیا کریں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ دعا پڑھیں، ہر طرح کی سلامتی ملے گی سارا دن. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. سلامتی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو مصیبتوں کو دور ہٹاتا ہے. حضرت نوح کے لیے بھی ہے، سلام علی نوح فی العالمین. اس سے جنات بھی جل جاتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، جنات کی بھی چیخیں نکلتی ہیں، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی ہے نوح پر سارے جہان میں. اور سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ. جب زمین سے پانی کے تنور ابل پڑے، آسمان سے بے تحاشا بارشیں برسیں اور زمین سے پانی کے تنور ابل پڑے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی چلا گیا، وہ زیر آب آ گئیں، مگر حضرت نوح کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کشتی اللہ کے حکم سے جو بنائی تھی بھروسہ کر کے وہ تیرتی رہی. اس وقت لوگ ہنس رہے تھے کہ بارش کبھی اس علاقے میں ہوئی نہیں ہے، تو یہ کیا بنا رہے ہو اتنا بڑا بیڑا، یہ کیا کرنا ہے. ان کو کیا پتا کہ اللہ نے ان کو کیا بتا دیا ہے، کیا علم دیا ہے، کیا وہ کرنے والے ہیں. تو مگر نوح نے اپنے ہاتھوں کشتی تیرتی. دراصل یہ اللہ کا پیغام تھا جو لفظ سلامتی کی شکل میں حضرت نوح کو پہنچا دیا گیا تھا کہ تمہیں سلامتی ملے گی. یہ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے. جو شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. پھر کون ہے جو اس کو نقصان دے، اور جو رات کو پڑھتا ہے تو رات بھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اول آخر درود شریف کے ساتھ 72 ٹائم جب سورہ یاسین میں آتا ہے نا جس جگہ سلام پھر سانس توڑنا چاہیے، قولا من رب الرحیم، تو کم از کم اس کو رک کے 11 دفعہ تو کوئی نلائق بھی پڑھ لے. لیکن اگر کوئی اللہ سے محبت عشق کرنے والا، اس سے سلامتی خیر لینے والا پڑھے نا تو وہ 72 ٹائم یعنی 72 بار پڑھے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اور آسمان کی طرف پھونک مارے. اس طرح سورۃ یاسین میں اسی طرح 72 بار پڑھ کر یعنی 72 بار پڑھ کے آپ پھونک مارے. ٹھیک ہے، اب ہم جاتے ہیں وہ اللہ کے نام کون سے ہیں. وہ ہے یا خالق یا باریو. اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ان کے پڑھنے سے کیا معجزات ہوتے ہیں ذرا سن لیں. بیماری کا روحانی علاج کرنا بھی جائزہ مستحب ہے. اللہ کا وعدہ ہے بیماری سے شفا اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ اس میں رکت ہو، یعنی آپ پڑھیں اور روئیں، آپ کے آنسو جاری ہوں، لرزہ طاری ہو، وہ دعا ہوتی ہے. ایسی دعا نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہم لوگ ایسے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم پہ طاری نہیں کچھ بھی ہوتا. اپنے کام کو سامنے رکھیں اور پھر اللہ کے حضور ایسے گر کے دعا مانگے اور گڑ گڑا کے کہ کچھ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جائے.
تو پھر وہ دعا ضرور فوری طور پر قبول بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے۔ یا خالق، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اس کو کہتے ہیں خالق۔ وہی خالق ہے تو ظاہر ہے اللہ نے تخلیق کیا، وہ ہمارا مالک خالق وحدہ لا شریک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پوری زمین آسمان پوری دنیائیں اس کی ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریفیں ہیں ساری۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سارے کاموں پر مکمل قادر، مکمل۔ اور یا باری، وہ ذات ہے جو جان ڈالتا ہے مردہ جسموں کو پھر سے زندہ کرنے والا۔ تو یا خالق یا باری، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر 101 مرتبہ آپ پڑھیں یا خالق یا باری بعد نماز عشاء۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار بار پڑھتے رہیں، ہر طرح کی بیماری سے اللہ شفا دے گا، روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی۔ آپ کے جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں نا، جب آپ کہیں گے تو ہی تو خالق ہے، تو ہی تو پیدا کرنے والا ہے، یا خالق یا باری، تو ہی نے تو ہمیں بنایا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمارے کام سنوار دے، تو آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کا چہرہ دیکھیں گے کہ پر نور ہو جائے گا۔ خلوص نیت سے پڑھیں، کامیابی اللہ رب العزت ضرور بضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کر دی، میں تو توب تھا، میں تو کچھ عقل سے مل گیا، کچھ اللہ نے کرم کر دا، بس میں ہی میں ہوں۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تنگی فرما دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے تو میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے بے عزت کر دیا، یعنی میں تو قابل تھا کہ میں اڑتا ہی رہتا، اللہ مجھے کچھ کہتا ہی نہ، مگر اللہ نے یہ میرے پر کیا کر دیا۔ اس کو نہیں پتا کہ جب وہ دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ اب غور کریں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو کہ سفید پوش اور غریب کی مدد کرو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ آپ حصے داروں کو ان کا حصہ نہیں دینا چاہتے اور کہتے ہو یہ ہمارا دادا کر گیا اس کا قصور ہے، یہ ہمارا باپ کر گیا اس کا قصور ہے۔ ان کا قصور نہیں ہے، یہ جو پیچھے کھا پی ڈف رہے ہیں نا ان کا بھی قصور ہے، چاہے میں ہوں، حساب ان سے ہوگا۔ وہ کر گئے، آپ ٹھیک کر دیتے۔ کیا ہاتھ نہیں تھے؟ کیا دماغ نہیں تھا؟ کیا عقل نہیں تھی؟ سب کچھ تھا نا، پھر کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ مگر ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، جو سچی بات ہے، میں بھی اسی میں ہوں۔ میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، اور پھر ایسے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کا ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے، ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے، ایسے رہتا ہے۔ اور جب اللہ کے راستے میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے میاں نے جو بھی تھا، میں کہتی پہلے ہی تھوڑا ہے آپ کے والدین کی طرف سے، تو اور کیا بانٹنا ہے ہی کتنا، تو وہ کہتے تمہیں کیا ہے، کچھ بھی نہ میرے پاس بچے لیکن میں دوں گا۔ تو اللہ نے اس کے بعد ہماری زندگی کو 100 نہیں 200% کا ٹرن دیا، اس نے ایسے راستے کھولے۔ اللہ کی بات پہ یقین نہیں نہ کرتے، ہم اپنے قیافے لڑاتے ہیں، ہماری عقل سے ہو جائے گا، ہمارے کام ہو جائے، اگر دوسرے کا کچھ روک کے بھی ہوتا ہے نا تو ہم بھائی اپنے کام کو تو پہلے پورے کریں، پھر اس کا دیکھا جائے گا، جو اس کا دینا ہے دے دیں، یہ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ایک نہیں، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اب ہم سب غور کریں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ سب لوگ میرے سمیت ہم اس میں نہیں ہیں؟ کوئی ایک آدھ بندہ نہیں ہوگا، باقی تو اسی میں ہے۔ اسی لیے اللہ کا غضب ہم پہ زیادہ رہتا ہے، زیادہ ہم سے ناراض رہتا ہے، اسی لیے ہمارے کاموں میں بے برکتیاں ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، مکمل نہیں، خیر سے کوئی اور تکلیف اللہ دے دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ 100% سرنڈر کر دیں، جو کہتا ہے وہ کر لیں، بھروسہ کر کے کوئی بات نہیں، تو اللہ دے گا۔ اللہ نے تو کہا ہے میرے راستے میں دو، میں اس کا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس کے دونے کر دے، اور 10 گنا اور 70 گنا اور 700 گنے تک؟ لیکن ہم تو ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں نا، دینا نہ پڑ جائے۔
ہم تو جن کو دینا چاہیے رشتوں میں ان کو نہیں دیتے ضرورت کے وقت، کسی اور کو کیا دیتے۔ ہم کن کی عزت کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، کس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے خدا ہیں؟ کیا وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر؟ تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کو بھی یہ حکم دیا تھا۔ اللہ کا اپنے محبوب کو حکم، جب لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو معصوم اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اپنے آپ کو ہم ادھر رکھ کر سوچیں، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ ادھر یہ بھی اشارہ ہے کہ دین کا کام جو آپ کے ذمہ مکمل ہو گیا تو آپ کے جانے کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے، مغفرت طلب کریں۔ یہ نبیوں کے سردار کو حکم ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں مغفرت؟ کیا ہم مغفرت والے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے الو سیدھے رہیں بس، اور وہ الو نہیں سیدھے ہونے ہوتے جب تک ہم اپنے دل کو نہ صاف کریں، ہم کسی کے لیے نہ وہ بہتر سوچیں جو اپنے لیے سوچ رہے ہیں۔ اور وہ ظلم کی انتہا دوسرے کی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کو عہدہ اور کامیابی ملی نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ذرا سا عہدہ ذرا سا پیسہ یا تک ملی نہیں، دوسرے کی زندگی حرام کر دی۔ تو اس پہ ہمیں چلنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اس کو مانیں گے تو کامیابیاں جو ہے ہمیں ملیں گی۔ تو اس سے ایک اور سبق بھی ثابت ہو گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھنا چاہیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھا کریں۔ اور ایک نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، انا فتحنا لک فتحا مبینا، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہ فتح دے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کی زندگی میں آسانیاں دے، ہماری کوتاہیاں ہماری غلطیوں سے درگزر کرے۔ ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، کوئی مکمل نہیں ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے جو پیغمبر ہیں نا، ان پہ بھی فرشتے مقرر تھے کہ ان کو غلطیوں سے روک لیں، ورنہ شاید وہ بھی غلطیاں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہے، جن پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ بھی 70 دفعہ دن میں مغفرت کم از کم ضرور مانگتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم سب بھی مانگا کریں، نیک کام کریں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیا کریں، صبح اٹھتے رات سوتے، اور رشتوں کو اچھے طریقوں سے نبھانا ہم سیکھیں، اور دوستوں سے اچھی دوستی رکھنا سیکھیں، عزت احترام کرنا سیکھیں، سچے دل کے ساتھ، اپنے مفاد کا نہ صرف سوچیں، دوسروں کا بھی سوچیں، پھر ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ ہمارا برتن خالی ہی رہے گا، جتنے مرضی پیسے، سمجھو اس کے نیچے ہم نے سوراخ کیا ہوا ہے، ہم اوپر سے ڈالیں گے وہ نیچے سے گرتا جائے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اللہ کا جو راستہ ہے اس پہ سچے طریقے سے گامزن ہو کے دیکھیں، اللہ آپ کو بھر بھر کے دے گا، اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے آیا کیسے آیا۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آپ کو سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، میرے بچوں کو، اور سب کہتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میں بھی اپنے تمام لسنرز ویورز کے لیے دعا کرتی ہوں، اور میں اللہ سے نبی کی ساری امت کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کر، یا اللہ محمد رسول اللہ کی امت پہ رحم کر، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی امت کو فتح دے، کامیابی دے، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحم کر۔ تو پھر آپ کی دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہیں، اگر آپ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 ٹائم روزانہ پڑھ لیں،
تو آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. یعنی اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور تمام مسلمین مسلمات اور مومنین مومنات کے لیے تو اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور سچ بولنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی سے بری عادتیں بری ہیبٹیں نکال دے. اللہ ہی نکال سکتا ہے ورنہ شیطان پنجے گاڑ کے بیٹھا ہے. اللہ ہمارے وطن عزیز پہ رحم کرے. اللہ ظالم ہماری جوڈیشری ظالم ہماری بیوروکریٹ ظالم ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں نجات دے. اللہ ان میں سے بہتر لوگوں کو آگے لے آئے, خراب لوگوں کو لپیٹ دے اپنے حبیب کے صدقے میں. بس اور کیا ہمیں کس سے لینا دینا ہے. ہم نے تو اپنے گھر سے ہی روٹی کھانی ہے نا جو خود بنائیں گے. کوئی پیرنٹس یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد سے روٹی لے کے کھائیں, کوئی نہیں چاہتا. انہوں نے تو اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں, وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بنائی ہوتی ہے, وہ نہیں محتاج ہونا چاہتے. اللہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا رکھے, بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ تعالیٰ بہن بھائیوں کو دے, ان کے بچوں کو دے, اللہ ہمسایوں کے بچوں کو دے, اللہ ملنے جالنے والے کے بچوں کو دے. لیکن ہر بندے کو اپنے پیروں پہ ہی کھڑا رکھے اور اپنے خزانوں سے ہی دے. کہتے ہیں منگن گیا سو مار گیا, منگن مول نہ جا. یاد رکھیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نہ تو آگ کے بنے ہوئے ہیں نہ نور کے بنے ہوئے ہیں. اپنی حرکتوں کے ساتھ ہم لوگ بنے. غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, معافی مانگا کریں بہت زیادہ. اللہ درگزر کرنے والا معاف فرما دے گا. اللہ ہمارے گھروں کو رحمتوں نعمتوں سے, اپنے فضل سے, اپنی کامیابیوں سے بھر دے. اللہ بے گھروں کو گھر دے, بے دروں کو در دے, بے اولادوں کو اولاد دے, بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھائے. جوان بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست کرے. اللہ لڑے ہوئے جو بھی رشتے ہوں, بہن بھائی یا بچے یا جو بھی ہمسائے مل, تو اللہ ان میں اچھا صلح کرے. اللہ سب کا اچھا کرے. کسی کا بھلا ہے تو پھر ہی ہمارا بھلا ہے. اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ ہم سب کو اپنیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اپنے گریبان میں یہ ہماری کوتاہی ہے, اس کو ختم کریں, یہ ہماری غلطی ہے, اس کو ختم کریں. تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ آپ سب کا